ہر فن میں ماہر ہوں بس دھوکہ نہیں آتا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہر فن میں ماہر ہوں بس دھوکہ نہیں آتا۔ تو ہاں، ایسے ہی ہے، مجھے ہر فن آتا ہے، مجھے اچھا بولنا آتا ہے، مجھے اچھا لکھنا آتا ہے، مجھے اچھی باتیں آتی ہیں، مجھے اچھے کام آتے ہیں، مجھے نیکیاں کرنی آتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ مجھے دھوکہ دینا نہیں آتا۔ ایسے میں نہیں کہتی، بلکہ ایسے میری ایک کلاس فیلو ہے، وہ کہا کرتی ہے کہ میں ہر فن میں ماہر ہوں بس مجھے دھوکہ نہیں آتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ آگے سے ہنسے جائے۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ پھر ہنسنے لگی، تو میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ آپ جب بھی مجھے ملتی ہو آپ ایسے کہتی ہو کہ ہر فن میں ماہر ہوں بس دھوکہ نہیں آتا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر فن میں ماہر ہے، وہ ہر چیز کر سکتی ہے، بس وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کہتی کہ میں جب چھوٹی تھی، میں اسکول پڑھنے جاتی تھی تو میرے ساتھ جو لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی آس پاس، تو وہ میری پینسل چرا لیتی تھی۔ کہتی کہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ انہوں نے میری پینسل چرا لی ہے، لیکن میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں ان کو یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا یا آپ نے دوست ہو کے میری پینسل چرا لی۔ کہتی جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی اور میں کالج جانے لگی تو کہتی کہ وہاں پہ جو میری دوستیں تھیں، جو میری سہیلیاں تھیں، وہ مجھ سے چیزیں مانگ لیتی تھی، وہ مجھ سے کبھی کپڑے مانگ لیتی تھی، کبھی وہ مجھ سے جوتے مانگ لیتی تھی، کبھی وہ مجھ سے پیسے مانگ لیتی تھی، ایون کہ کہتی کہ کینٹین پہ جب ہم لوگ کھانے کے لیے کچھ لیتے تھے تو کہتی کہ بل بھی میں پے کرتی تھی۔ تو کہتی ایسا نہیں تھا کہ میں بل پے نہیں کرنا چاہتی تھی یا میں کوئی غریب تھی یا میں یہ چاہتی تھی کہ وہ پیسے پے کرے۔ کہتی کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کہتی کہ بس ایسے تھا کہ کبھی اگر مجھے ضرورت ہوتی یا میں گھر سے پیسے نہ لا سکتی کہ میں کینٹین پہ کچھ کھا لوں، اور میں کسی اور دوست سے کہتی کہ آپ میری جگہ پہ بل پے کر دیں، تو کوئی اور بل پے کر دے، لیکن نہیں۔ کہتی کہ جس دن میں پیسے نہ لے کے آتی تو کوئی بھی میری مدد نہ کرتا، کوئی بھی میری ہیلپ نہ کرتا، کوئی بھی میری جگہ پہ بل پے نہ کرتا۔ تو کہتی کہ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ میں ہر فن میں ماہر ہوں، میں ہر کام کر سکتی ہوں، میں اپنی طرف سے اچھائی کیے جا رہی ہوں، لیکن میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی، تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کیوں؟ کہتی کہ پھر میں یونیورسٹی چلی گئی تو یہاں پہ اور دوستیں بن گئی۔ کہتی کہ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی، میری رائٹنگ بہت زیادہ اچھی، میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میری پریزنٹیشن سکلز بہت اچھی تھی، مجھے انگلش بہت اچھی آتی تھی۔ تو کہتی میری ایک عادت تھی کہ میں جب بھی کوئی لیکچر لیتی تھی تو میں اس کو نوٹ کر لیتی تھی۔ تو کہتی ایک دن ایسے ہوا کہ میں سارا دن لیکچر نوٹ کیے جاتی، جب بھی ایگزام آتے تو میرے ساتھ جو بھی لڑکیاں ہوتی وہ فوراً مجھے کہتی کہ اپنا رجسٹر دے دو، ہم کاپی کرا لیں گے اپنے نوٹس وغیرہ۔ تو کہتی میں ان کو اپنا رجسٹر دے دیتی اور وہ لوگ کاپی کرا لیتے، پرنٹ نکلوا لیتے، اور جنہوں نے پورے سال کوئی تیاری نہیں کی ہوتی تھی وہ میرے نوٹس لے کے مجھ سے ڈاکومنٹس لے کے وہ لوگ تیاری کر لیتے اور ایگزامز میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے۔ کہتی کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ میں پڑھائی میں تو اچھی تھی لیکن انسان ہوں، کبھی کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتی مجھے ایگزامز میں MCQs وغیرہ کبھی نہیں بھی آتے ہوتے تھے تو میں آس پاس اپنی فرینڈس کو دیکھتی رہتی یا پھر اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتی، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل، میں چاہتی کہ وہ میری ہیلپ کریں۔ تو کہتی پھر وہ ہنسے جائے، کہتی کہ میں جب ان کی طرف ہیلپ کے لیے دیکھتی تو کہتی سارے مجھ سے نظریں چرانے لگتے، سارے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے، اور کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی مجھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں آ رہی تو کوئی میری ہیلپ کر دے، اگر مجھے کوئی چیز اچھے سے نہیں لکھنا آ رہی تو کوئی میری ہیلپ کر دے کہ میں اس کو اچھے سے لکھ پاؤں۔
لیکن کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے میری ہیلپ کی ہو۔ کہتی مجھے یہ ساری چیزیں پتہ تھیں، میں چھوٹی تھی، مجھے تب سے پتہ تھا کہ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہتی کہ میں پیچھے نہیں رہی زندگی میں نے کوشش کی، میں نے اچھی تیاری کی، میں نے اچھی پڑھائی کی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں لوگوں سے امید رکھ رہی تھی کہ لوگ میری ہیلپ کریں، لوگ میری مدد کریں پڑھائی میں، زندگی میں۔ کہتی پھر بھی مجھے ایک احساس ساری زندگی رہا کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، میں تو ہر فن میں ماہر بنی رہی، میں نے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے تو ہمیشہ احساس کیا۔ تو کہتی کہ لوگوں نے میرا احساس کیوں نہیں کیا؟ کہتی کہ میں نے جب کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو لوگوں نے مجھے کیوں دیا؟ لوگوں نے مجھ سے دوستی اس طرح سے کیوں رکھی کہ میں ان کے کام آ سکوں؟ میں نے پھر اس کو یہ بات بڑی دیر تک سمجھائی کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے تو اپنی طرف سے 100% کوشش کی نا، آپ نے تو اپنی طرف سے اچھائی کی نا، باقی آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اور میں نے اس کو بتایا کہ آج آپ دیکھیں، صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کی ہیلپ کی، آپ نے کبھی لوگوں کو احساس نہیں دلایا کہ وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آج آپ خود کو دیکھیں آپ کتنی زیادہ کامیاب ہیں۔ تو وہ آگے سے مسکرانے لگی اور اس نے پھر وہی بات کی کہ ہاں ہر فن میں ماہر ہوں، بس دھوکہ نہیں دینا آتا۔ تو میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی اور میں دل میں یہ بات سوچے جا رہی تھی کہ ہاں اس کو اس بات کی تکلیف ضرور ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھائی کرتا جاتا ہے اور مسلسل کوئی اچھائی کرتا ہے اور اس کو مسلسل دھوکہ اگر ملے تو اس کو دکھ ضرور ہوتا ہے، اور پھر وہ دکھ ایک دو دن کا نہیں ہوتا، وہ دکھ اس کو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوری ہے، ایسی کوئی کہانی ہے، ایسی کوئی بات ہے جو کہ آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی کہانیاں آپ لوگوں سے شیئر کریں، اس طرح کے واقعات آپ لوگوں سے شیئر کریں، اس طرح کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ جو لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں وہ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اپنی زندگی آسان بنائیں۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کریں، اس کو بہتر کریں، اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی بھی زندگی آسان بنائیں۔ تو آپ بھی ایسے ہی ہر فن میں ماہر بنیں، بس کسی کو دھوکہ نہیں دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔